السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک اور موضوع پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ فیضان نامی یوٹیوبر جو ہے، اس نے ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں جو اس نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، وہ میں اپنے زبان پر نہیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے وہ سنا ہوگا۔ علمی اختلاف ہونا، کسی شخص کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ علمی اختلاف ہونا، یہ بری بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی عالم سے علمی اختلاف ہے تو آپ اس کو علمی انداز میں ہی حل کر سکتے ہیں، اور عالم ہی عالم سے اختلاف کر سکتا ہے۔ ایک جاہل اور ایک عالم کا اختلاف نہیں بنتا ہے۔ فیضان ایک ایسا جاہل ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر فیضان یوٹیوبر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اردو میں لکھی ہوئی تحریرات ہیں، کتابیں ہیں، اگر ان میں سے ایک آدھا صفحہ پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے تو فیضان یوٹیوبر کو منہ مانگا جو ہے انعام دیا جائے گا۔ اس بندے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، جاہل مرکب ہے وہ، اور بات کن پر کرنے کے لیے اٹھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تصنیفات ہے، یعنی جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہے، وہ 1000 سے بھی زائد ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جن علوم میں مہارت حاصل تھی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو 200 علوم پر مہارت حاصل تھی، بعض فرماتے ہیں کہ 150 پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہاں پر کچھ کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، جیسے فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد، منطق، فلسفہ اور فلکیات سمیت کئی علوم پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ آپ کی مشہور جو فتووں کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، پوری دنیا میں اور ہر مکتبہ فکر اس کو پڑھتا ہے۔ اگر فیضان یوٹیوبر اتنا ہی پتہ کر لیتا کہ ان کے اکابر بھی فتاوی رضویہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور پڑھ کر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے امام احمد رضا خان کوئی عام بندہ نہیں تھا، ان کے اکابر اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول کہتے ہیں، ان کے اکابر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں، متقی پرہیزگار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور یہ جاہل نکلا ہے کل سے جس نے رات کو ویڈیو دیکھی۔ اس نے کتابوں سے تو دین نہیں سیکھا، بلکہ دین اس نے کہاں سے؟ یوٹیوب سے سیکھا ہے، سوشل میڈیا سے سیکھا ہے، اور نکلا ہے کیا ہے؟ کرنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نکلا ہے، جو کہ خود گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جو لوگ علماء کے خلاف ہوتے ہیں نا، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جو انبیاء کے وارثوں کے ہی خلاف ہو جائے تو اس بندے کے ایمان پر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہے وہ علماء ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ علماء مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے وارث جو ہے وہ علماء ہے، اور یہ جاہل اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو صرف فتنہ پرور ہے، تو فتنہ پھیلا سکتا ہے، تو لڑائی اور جھگڑا اور نوجوانوں کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھا سکتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میری گزارش ہے، جو دیوبندی علماء ہے، کیونکہ یہ انہی کا دفاع کرتا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ اس بندے پر پابندی لگا دیں، ورنہ پھر زبان ہم بھی رکھتے ہیں، بولنا ہم بھی جانتے ہیں، پھر جب ہم بولنے پر آ جائیں گے تو کہیں ماحول خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے اس بندے کو آپ سمجھائیں کہ ایسی حرکتیں نہ کر جس کی وجہ سے ہمارے علاقے اور ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اس بندے نے کہا کہ معاذ اللہ کیسا عاشق مزاج تھا، اور پھر آگے جو اس نے الفاظ استعمال کیے، دنیا جانتی ہے کہ امام احمد رضا امام عشق و محبت ہیں۔ جاہل، ذرا یہ تو سوچ لیتا، ذرا اپنے عالموں سے تو پوچھ لیتا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، جو تیرے بڑے اکابر ہیں ان سے تو پوچھ لیتا، جو گزر گئے ہیں ان سے تو پوچھ لیتا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، ان کی کتابیں تو پڑھ لیتا، کھول کر تو دیکھ لیتا، اپنے گریبان میں تو جھانک لیتا کہ انہوں نے امام احمد رضا کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور تو اٹھا ہے نالی کا کیڑا اٹھ کر اعلیٰ حضرت پر زبان تان دراز کر رہا ہے۔ تو کیا سوچتا ہے یہاں تجھے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے؟ انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس باقی ہے تب تک ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گیت گاتے رہیں گے، اور تمہارے سروں پر چڑھ کر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیں گے اور ان کی تعلیمات کو بھی دنیا میں پھیلائیں گے۔ ہاں، پھر تو کہتا ہے کہ اس نے مزاروں پر لوگوں کو سجدہ کرنے کا کہا۔ جاہل، جھوٹے، کذاب کہیں کہ کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ کہاں کہا کہ تم مزاروں پر جا کر سجدہ کر لو؟ آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، آپ نے تو حرام لکھا ہے، لیکن کیونکہ تو جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تجھے خبر ہی نہیں کسی چیز کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف ہندوستان کے نہیں، بر صغیر کے علماء نہیں، بلکہ حرمین طیبین کے علماء بھی آپ کو مجدد مانتے تھے، جس کو عرب عجم سب علماء جس کو مجدد مانے، عاشق رسول مانے، اس کو تو اٹھا ہے نکالنے، تو اٹھا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی ہم تجھے سمجھا رہے ہیں، کوئی باز آ جا، ایسی حرکتیں نہ کر کہ جس کی وجہ سے کل تجھے بھی پچھتانا پڑ لے، ٹھیک ہے؟ اگر تجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اعتراضات ہیں تو ان کی کتابیں پڑھ لے، جہاں سمجھ نہیں آتی ہے علماء اہل سنت ہے ان کے پاس جا کے مجھے اعلیٰ حضرت کی اس
تحریر پر یا اس فتوے پر اعتراض ہے، پھر اپنے دلائل ان کے سامنے پیش کر، پھر جو علماء اہل سنت آپ کو دلائل دے دیں گے اس کے بعد حل نکلے گا۔ یہ اس طرح سوشل میڈیا پر آ کر جاہلانہ حرکتیں کرنا اور گالیاں دینا یہ کسی پڑھے لکھے کی شائن نشان نہیں ہے۔ اور پڑھا لکھا تجھے کیوں کہا جائے؟ کیونکہ تو ان پڑھ ہے، اور ایسا ان پڑھ ہے کہ تجھے اپنی بھی خبر نہیں ہے تو کہہ کیا رہا ہوتا ہے، تو کس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص جو ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں دیوبندی علماء ہے، کہ وہ اس بندے پر پابندی لگا دیں، اس بندے کو سمجھائیں اپنے انداز میں، ورنہ پھر ہم اپنے انداز میں اس کو سمجھائیں گے، اس وقت یہ گلہ نہ کیجیے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں بھی بولنا بہت کچھ آتا ہے اور ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، لیکن ہم امن کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکالا جائے کہ یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کی شان ہے، جان ہے، اور اہل سنت اس زمانے میں صحیح سنیت کی پہچان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ہاں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ امام محمد رضا کا عشق رسول پڑھنا ہے تو آپ نے جو بہت سارے کلام حضور کی شان میں لکھے ہیں، لیکن ایک جو سلام لکھا ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور تو نکلا ہے اعلیٰ حضرت پر بات کرنے کے لیے۔ ہائے تیری بد نصیبی، کاش تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔